أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواہش سے نہیں گرتے کبھی پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے کبھی پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. خواہش سے نہیں گرتے کبھی پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اور جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا، جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا، جو مسکرا رہا ہے اسے درد نے پالا ہوگا، اور جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا. بنا ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا، جو جلے گا اسی دیے سے تو اجالا ہوگا. انتہائی معزز اساتذہ کرام، طلبہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب سالانہ تقریب تقسیم اسناد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں بندہ ناچیز کو بھی حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. آج کی اس تقریب سعید میں انشاءاللہ اس کے اختتام پر کچھ بچوں کو مخصوص انعام سے بھی نوازا جائے گا، اور یقیناً اس انعام کے پیچھے بچوں کی شب و روز کی محنت اور اساتذہ کی دن رات انتھک محنت کا اثر ہے. اس لیے کہ حصول علم کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن استاذ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے آج عظمت استاذ پر گفتگو کی جائے. اور استاذ کا احترام، یاد رکھیے گا، ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہماری نوجوان نسل، ینگسٹرز کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک استاذ کا ادب، احترام اور استاذ کا مقام کیا ہوتا ہے، تاکہ ایک شاگرد صحیح معنوں میں اپنے استاذ کی رسپیکٹ کر کے صحیح طرح سے ایک استاذ سے علم کا فیض حاصل کر سکے. قبل اس کے کہ میں عظمت اساتذہ پر گفتگو کروں، پہلے چند فکری پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک اہم گرامر کے اعتبار سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے. وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو لفظ استاد ہے یہ غلط العام ہو چکا ہے. بہت سارے پڑھے لکھے حضرات جب یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کو استاد بولتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ استاد نہیں ہے، یہ لفظ استاذ ہے. دال نہیں ہے، یہ دال کے اوپر نقطہ ہے، یہ زال ہے. اسی وجہ سے اس کی جمع بھی اساتذہ آتی ہے. تو ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اپنے بول چال میں اپنے الفاظ پر گہری نظر رکھنی چاہیے، چونکہ ہمارا تعلق درس و تدریس سے ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے. انسان کی شخصیت کا اندازہ جو ہے اس کی دولت سے نہیں لگایا جاتا. انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کی جسامت سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ
انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے انداز گفتگو سے لگایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے الفاظ پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لفظ استاد نہیں ہے، یہ لفظ استاذ ہے. اور جہاں تک استاذ کے احترام کا تعلق ہے، غور کیجئے گا، دنیا کے تمام تر مذاہب کے اندر، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، کرسچنز ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص استاذ کے احترام کا درس دیتا ہے. ایون گھر میں ہمارے جو ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا استاذ کی عزت کرو، استاذ کی رسپیکٹ کرو. مگر بات یہ ہے، یہ تو ہمارے گھروں میں بتایا جاتا ہے استاذ کی عزت کرو، مگر صحیح طرح سے یہ بتایا نہیں جاتا استاذ کی عزت کرو مگر کیوں کرو. اور یہ چیز نہ بتانے کی وجہ سے بہت سارے شاگرد صحیح معنوں میں اپنے استاذ کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں علم بھی صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوتا. تو آج اس پر میں گفتگو کروں گا کہ استاذ کی عزت کرو لیکن کیوں کرو. یہ ایک سوال ہے کہ استاذ کی عزت ہمیں کیوں کرنی چاہیے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو اس کا 2 لفظوں میں جواب یہ ہے، ہمیں اپنے استاذ کی عزت اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارا استاذ زندگی جینے کا فن سکھاتا ہے. ہمارا استاذ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. آپ نے یہ جملہ سن لیا، کچھ جو سمجھدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تہ تک بھی پہنچ گئے کہ زندگی جینا سکھانا بہت بڑا کام ہے. لیکن بچوں کے لیے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے زندگی جینا اور ایک ہوتا ہے زندگی گزارنا. زندگی گزارنے اور جینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پلان نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ زندگی میں نیا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جیسے گزر رہی ہے اس کو گزرنے دو. اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنا. اور ایک ہوتا ہے زندگی جینا. زندگی جینے میں آپ کے سامنے مقصد ہوتا ہے، زندگی جینے میں آپ کے سامنے ایک پلان اور ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھ کے کچھ نیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کرنے ہیں. آپ کے سامنے ایک پلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں زندگی جینا. اور ایک استاذ ہی ہوتا ہے جو ہمیں زندگی جینے کا فن بتاتا ہے، اور ایک استاذ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو کیسے تلاش کرنا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے استاذ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ استاذ ہمیں زندگی جینے کا فن بتاتا ہے. اور نمبر 2، اب ہم نے اپنے استاذ کی عزت کرنی ہے، لیکن عزت کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ عزت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عزت وہ جو آرٹیفیشلی طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور ایک عزت وہ ہے جو کسی کی دل سے کی جاتی ہے. اب دونوں میں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیے گا. وہ عزت جو آرٹیفیشلی طور پہ کی جاتی ہے، ظاہری اعتبار سے کی جاتی ہے، اس کی مثال سمجھیے. آج کل ہمیں ہمارے اسکولوں میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے کلاس روم میں جا رہے ہیں، اجازت لیں گے، میں کم ان سر، میں کم ان ٹیچر، السلام علیکم سر کہا، اور اپنے جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشلی طور پہ عزت کرنا، ظاہری عزت. اور ایک عزت جو ہے وہ ہے دل سے عزت کرنا. اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے شاگردوں کو اپنے اساتذہ کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے. وہ اپنے اساتذہ کے پاس رہتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں اپنے اساتذہ کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں اپنے استاذ کی جگہ کا بھی حیا کرتے ہیں. اور جب کبھی استاذ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے استاذ کے سامنے آواز کو اونچا نہیں رکھتے، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. اور جب کہیں راستے میں اپنے استاد سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ
ادب سے جھک کر اپنے استاذ کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یا ان کے آگے نہیں چلتے بلکہ احترام کے پیش نظر اپنے استاذ کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دل سے رسپیکٹ کرنا، دل سے عزت کرنا۔ اور ہمیں اپنے اساتذہ کی دل سے عزت کرنا ہوگی، اور یقین جانیے جو شخص اپنے اساتذہ کی دل سے عزت کرتا ہے دنیا کی ہر فتح اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا کی ہر فتح، دنیا کی ہر کامیابی، دنیا کی ہر منظر اس کی منتظر ہوتی ہے۔ جب وہ ادارے سے پڑھ کے باہر نکلتا ہے ہر رستہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کی دل سے رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں دل سے احترام کیسے کرنا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قدیم زمانے کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا سکندر اعظم۔ اس کا ایک استاذ تھا جس کا نام ارسطو تھا۔ ایک دن استاذ اور شاگرد دونوں ہی گھر سے نکلتے ہیں کسی سفر پہ چلنے کے لیے۔ چلتے چلتے سفر پہ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ جاتا ہے۔ اب اس دریا کو عبور کرنے کے لیے استاذ اپنے شاگرد سکندر اعظم سے کہتا ہے کہ بیٹا پہلے دریا کو میں عبور کروں گا، اس لیے کہ میں ایک استاذ ہوں۔ شاگرد کہتا ہے نہیں استاذ محترم، پہلے میں دریا کو عبور کروں گا۔ اور اس پہ سکندر اعظم ضد کرتا۔ آج کا کوئی نالائق شاگرد ہوتا تو کہہ دیتا ہاں استاذ محترم پہلے آپ ہی دریا کو پار کر لیجئے، اگر مرے تو آپ ہی مریں گے نا، میں تو باقی رہوں گا۔ مگر اس دور میں لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ سکندر اعظم نے اس بات پر ضد کی کہ نہیں پہلے دریا کو میں عبور کروں گا۔ اب استاذ نے اجازت دے دی، سکندر اعظم دریا سے گزرتا ہے اور دریا کو پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہے۔ دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کے سکندر اعظم اپنے استاذ ارسطو سے کہتے ہیں استاذ محترم آپ اس رستے سے دریا کو پار کر لیجئے، آپ اس رستے سے دریا کے پار آ جائیے۔ استاذ اسی رستے سے دریا کو عبور کرتا ہے۔ دریا کو پار کر کے جب دریا کے دوسرے کنارے پہ جا کے رکتا ہے تو استاذ اپنے شاگرد سے کہتا ہے اے بیٹا آج تو نے میری بات کو نہیں مانا، تو جو میری طرف کیجئے گا۔ استاذ کہتے ہیں بیٹا آج آپ نے میری بات کو نہیں مانا۔ شاگرد کہتا ہے استاذ محترم ایسا زندگی میں کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں کبھی آپ کی بات کو نہ مانوں۔ تو ارسطو نے کہا بیٹا ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے مجھ سے پہلے دریا کو عبور کیا ہے؟ جواب سنیے۔ سکندر اعظم نے جو جواب دیا تاریخی جواب تھا، اور اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا۔ سکندر اعظم نے ادب سے جھک کر کہا استاذ محترم در حقیقت میں دریا کی گہرائی میں اتر کر اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر دنیا کے اندر سکندر اعظم رہا ایک بھی ارسطو نہیں پیدا کر پائے گا، اور اگر ایک ارسطو اس دنیا میں رہا تو ہزاروں سکندر اعظم بنا پائے گا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ اس کو کہتے ہیں دل سے رسپیکٹ کرنا، دل سے عزت کرنا۔